اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل۔ آپ سب کو اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عرفان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج جو ہمارا موضوع ہے، اس موضوع میں بہت ہی ایمان افروز جو واقعات ہیں ایک دو آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اور جن کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو بتانا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو انداز تھا، جو جذبہ تھا، وہ کس قدر تھا، اور آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہوتے تھے، جو ارشاد فرماتے تھے آپ، اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کس قدر پختہ یقین تھا، اسی بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو ضرور دبا دیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اب ایک بڑا خوبصورت اور مشہور واقعہ جو آپ سب نے سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنے لگے، تو کفار مکہ نے اس سے پہلے ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک کہ شہید کر دینا۔ ان کا یہ بڑا پختہ اور مصمم ارادہ بن چکا تھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑنا، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے جب خدا کی رضا ایسی تھی کہ اللہ پاک نے آپ کی حفاظت جو ہے نا وہ کر رکھی تھی۔ تو جب انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، تو اللہ پاک کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب نکلے ہجرت کے لیے، تو نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم جو ہے نا وہ صادر فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، اور صبح اٹھنا اور امانتیں جو ہیں وہ جن لوگوں کی ہیں ان کے حوالے کر کے پھر آپ مدینے آ جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و فکر، بڑا سکون انہوں نے ایک انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر انہوں نے جو وہ لیٹ گئے، آپ سو گئے۔ تو جب رات گزری تو صبح جب اٹھے، لوگوں نے دیکھا کہ بستر پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بڑا حیران ہو کے تعجب کے ساتھ حضرت علی سے پوچھا کہ علی تمہیں ڈر نہیں لگا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے ہوئے ہو؟ جو کہ کفار مکہ کا یعنی کہ جو لوگ تھے وہاں کے، انہوں نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگا کہ ہم ننگی تلواریں لے کر لوگ یعنی کہ تمہارے سر کے اوپر منڈلا رہے تھے، تو خدا نخواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط فہمی میں یا مغالطے میں تمہیں نقصان پہنچ جاتا؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ مجھے بالکل بھی اس چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا، میں اس لیے بے خوف و خطر سویا ہوا تھا کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں ایمانداروں کو واپس کرنا، اور پھر آپ مدینے آ جانا۔ تو یہ میرا یقین تھا کہ میں نے صبح اٹھنا بھی ہے، میں نے سونا بھی ہے، صبح اٹھنا بھی ہے، امانتیں بھی واپس کرنی ہے، پھر میں نے مدینہ بھی بخیر و عافیت پہنچنا ہے۔ تو میرا یہ یقین تھا، اس لیے میں آرام سے سو گیا کہ مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب ادھر جب آپ ہجرت کر کے جانے لگے تو جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے جو بندہ لائے گا اس کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا جو انعام رکھا ہوا تھا۔ عرب کے زمانے میں، عرب کے معاشرے میں، عربوں میں یہ جو بڑا سرخ اونٹ جو ہے اس کی بڑی قدر و قیمت تھی، بڑی ویلیو تھی۔ تو سراقہ بن مالک وہ آگے بڑھا، اس نے کہا اب کہ میں گرفتار کرتا ہوں، اس کی لالچ یہی تھی کہ اتنا بڑا انعام ہے یہ میں حاصل کر لوں گا۔ تو جب وہ اس نیت سے نکلا کہ میں گرفتار کر لوں گا نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جو سواری تھی اس کی، جس کے اوپر وہ بیٹھ کر جانے لگا، تو وہ اس کی سواری جو تھی وہ اونٹ تھا یا وہ گھوڑا تھا، جو بھی تھا، وہ اپنے گھٹنوں تک وہ زمین میں دھنس گئی۔ اب جب اس نے یہ عالم دیکھا تو پھر اس نے اپنا ارادہ بدلا اور معافی طلب کی کہ میں نہیں کروں گا۔ تو اس کی سواری جو ہے وہ نکل گئی، وہ زمین سے نکل گئی۔
پھر اس کا ارادہ بنا کہ نہیں اب میں گرفتار کروں گا. اب وہ لالچ تھی پیچھے جو اتنی 100 اونٹوں کی. تو اسی طرح 2 سے 3 مرتبہ جب تیسری دفعہ ہوا نا ایسے، پھر اس کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں یہ جو عمل ہے نا، یہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ میں نہیں کر سکتا، یہ بالکل ناممکن ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کی اس میں بالکل کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، تو لہٰذا میں اس عمل سے باز آ جاؤں. تو پھر وہ توبہ کی نیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے امان لکھ دیں کہ جب آپ مکہ میں دوبارہ آئیں گے تو آپ ظاہری بات ہے پھر فاتح بن کر آئیں گے، تو پھر آپ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس لیے میرا میرا یہ آپ سے مطالبہ ہے، گزارش ہے کہ آپ مجھے امان لکھ دیں کہ میرے ساتھ ایسا ویسا سلوک نہیں کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سراقہ تم مجھے گرفتار کرنے کی بات کرتے ہو، میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اب جو کسریٰ ایک ریاست تھی، سلطنت تھی جو اس دور میں سپر پاور تھی. جس طرح آج امریکہ، رشیا، چائنا اپنا سپر پاور ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، اسی طرح اس دور میں بھی کسریٰ جو تھی، کیسر و کسریٰ، وہ ریاست سپر پاور تھی. تو جب وقت گزرا، حضرت سراقہ بن مالک تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. اب حضرت سراقہ بن مالک بن گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے کا جو آغاز ہوا، جب دور آیا، وقت آیا، تو حضرت سراقہ بن مالک نے، اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ جو کیسر و کسریٰ کے جو محلات تھے، جو وہ قلعہ نما محلات تھے، ان تک پہنچنا بہت ناممکن سی بات تھی، کیونکہ وہ بڑی بڑی دیواریں اور قلعہ کی دیواریں بڑی بڑی اونچی اور بلند و بالا ہوتی ہیں اور بڑی طاقتور مضبوط ہوتی ہیں. تو وہ سارے جو لوگ تھے، وہ کسریٰ سلطنت کے جو لوگ تھے، وہ مطلب مسلمانوں کے جو مخالف لوگ تھے، وہ اس کے اندر موجود تھے. اب مسلمانوں کے لیے یہ بڑا کٹھن اور بڑا مشکل کام تھا کہ وہ ان دیواروں کو عبور کر کے ان کے اندر جا کے ان کو جو ہے نا فتح کیا جاتا. اب وہ ادھر سے پتھر پھینکتے، اس طرح مطلب نا بڑی کٹھن جنگ تھی. تو حضرت سراقہ بن مالک نے فرمایا کہ مجھے آپ ایک منجنیق میں ڈال کر پھینک دیں، میں اندر جاؤں گا اور جا کر جو ہے نا وہ دروازہ کھول دوں گا، پھر آپ آ جانا اور ہم فتح کر لیں گے. تو اب جو صحابہ کرام تھے یا جو مسلمان جو تھے، جو سپہ سالار تھے، ان لوگوں نے بڑا حیرانگی سے کہا کہ سراقہ کیا بات کر رہے ہو؟ ایک تو ہم جب تمہیں منجنیق میں ڈال کر پھینکیں گے، تم گرو گے تو تمہاری ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، تم اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہو گے، اوپر سے وہ لوگ تلواریں لے کر ادھر کھڑے ہوں گے، وہ تو تمہیں زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے. تو حضرت سراقہ بن مالک نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو ابھی تک تو میرے ہاتھوں میں کنگن ہے نہیں. جب تک میرے ہاتھوں میں کنگن نہیں آئیں گے مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مجھے موت نہیں آ سکتی. سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب دیا، اور کس قدر انداز تھا آپ کی محبت کا، اور آپ کی جو آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے ان پر کس قدر یقین تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، کہ ان کو اپنی موت سے بھی بالکل ڈر نہیں لگتا تھا. حضرت علی کا جب وقت تھا تو وہ بھی اسی طرح تھا، آپ ننگی تلواریں لے کے جو نا وہ ارد گرد لوگ گھوم رہے تھے، لیکن آپ بالکل بے خوف و خطر سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکل گئے وہ 100% پورے ہونے ہیں. تو اسی طرح سراقہ بن مالک نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو ہے نا وہ میں اس بات سے بالکل بے خوف و خطر ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، ان کی محبت اور ان کی جو عقیدت کے جو قصے ہیں، واقعات ہیں، تاریخ ان سے بھری پڑی ہے. تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ، آپ کی جو زبان مبارکہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کی توفیق عطا فرمائے، محبت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.